راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راولپنڈی ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسموگ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے پورے ملک میں، اور اس حوالے سے ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں وہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے واکس اور بہت سارے اویئرنیس کے جو کمپینز ہیں اس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب کے پاس کہ یہ ذرا بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسموگ ہے کیا؟ اسموگ اس کو آپ آسان زبان میں ماحولیاتی آلودگی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو فضائی آلودگی ہوتی ہے، کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اسموگ اسے ہم کہتے ہیں۔ وہ جب لوگ انہیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر اس سے الرجی ہو سکتی ہے، دمہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ نمونیا ہو سکتا ہے، مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کو ہم اسموگ کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ دیکھیے، اس کے بچاؤ یہ ہے کہ جب یہ فنومینا شروع ہو جائے اسموگ، بالکل آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب اسموگ ہوتی ہے تو بالکل ڈسٹ ہر طرف نظر آتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسموگ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں جتنا پاسبل ہو۔ اگر باہر جانا ہے تو ماسک پہن کے جائیں اور بہت زیادہ نمی والی جگہ پہ اوائڈ کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ دیکھیے، اس کے بچاؤ یہ ہے کہ جب یہ فنومینا شروع ہو جائے اسموگ، بالکل آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب اسموگ ہوتی ہے تو بالکل ڈسٹ ہر طرف نظر آتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسموگ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں جتنا پاسبل ہو۔ اگر باہر جانا ہے تو ماسک پہن کے جائیں اور بہت زیادہ نمی والی جگہ پہ اوائڈ کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ اسموگ بگڑ جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کا پھر علاج کوئی میڈیکلی کیا ہے؟ دیکھیں، اس پہ سپریم کورٹ کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے، اور ہم نے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، ہر رورل ہیلتھ سینٹر پہ ہم نے اسموگ کے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ اسپیشل فلٹر کلینکس ہیں کہ جو بھی لوگ ان اسموگ سے افیکٹڈ ہوں یا ان میں وہ علامتیں ہوں جو اسموگ کی وجہ سے آ سکتی ہیں، ان کو باقاعدہ وہاں پہ فلٹر کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہمارے پاس آکسیجن بھی اویلیبل ہے، ایکس ریز کی فیسلٹیز ہیں، بیڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں، تو وہ پیشنٹ وہیں پہ ہم ان کو مینج کرتے ہیں۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ پنڈی کی بات ہے تو الحمدللہ چونکہ بارشیں بھی اللہ کے فضل سے ہو چکی ہیں، ہوئی ہیں 2-3 دن اچھی بارشیں ہوئی ہیں، تو اس وقت ڈسٹرکٹ پنڈی میں کم از کم اسموگ کا ایسا کوئی ریڈ الرٹ نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر سے، ہر RHC سے ڈیلی کی رپورٹ لیتے ہیں۔ اگر کوئی سسپیکٹ آتا ہے اور وہ رپورٹ باقاعدہ ہم لاہور اپنی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کی اسپیشلی جو پنڈی ڈسٹرکٹ میں آپ DHO ہیں تو آپ کیا ایسی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے لوگوں کو کس طرح اویئر کر رہے ہیں؟ جی، اس میں اگر آپ ہمارا جیسے آج آپ نے شاید دیکھا ہو، ہم نے یہاں پہ اس سے سیمینار کیا، اس کے بعد واک بھی کی ہے، لوگوں میں اویئرنیس، ہم نے پیمفلٹس تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں، RHCs میں، BHOs میں 2-3 کام کیے ہیں۔ ایک تو ہم نے اسموگ کے ریلیٹڈ وہاں پہ بینرز ڈسپلے کیے ہیں جس میں اسموگ کے بارے میں تمام انفارمیشن ہے۔ پھر ہم پیمفلٹس رکھے ہیں۔ پھر ہم نے ایسے پیشنٹس کے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ماسک پرووائڈ کیے ہیں، وہ انہیں ہاسپٹل سے ہی وہ ماسک دیا جاتا ہے، پلس ان کے وہاں پہ بیڈز ایلوکیٹڈ ہے، اگر کسی کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی وہاں پہ اس کی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر طاہر رضوی صاحب DHO راولپنڈی نے بتایا کہ اسموگ کے حوالے سے کہ اسموگ انسانی صحت کے لیے جہاں بہت خطرناک ہے وہاں اس کے حفاظتی تدابیر کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ان نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح آپ اسموگ سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔